حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات کے رہنے والے تھے۔ سبزی ترکاری وغیرہ جو بھی دیہات میں ان کو میسر ہوتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفہ لایا کرتے تھے۔ آپ ان کا تحفہ بہت خوشی کے ساتھ قبول فرما لیا کرتے تھے، اور یہ صورت و شکل کے اعتبار سے قبول صورت نہیں تھے، لیکن ان کی سیرت اور کمال اعلیٰ درجے کا تھا۔ جب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے دیہات واپس جاتے تھے تو آپ بھی ان کو کچھ تحفہ دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مدینے کے بازار میں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان فروخت فرما رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چپکے سے پیچھے سے آ کر اچانک ان کی آنکھوں کو بند کر کے دبا لیا۔ اب ان کو تو نظر نہیں آیا اور معلوم بھی نہیں تھا کہ کون ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ عام لوگوں میں سے کوئی ہے۔ زور زور سے شور مچا کر کہنے لگے کہ یہ کون ہے، مجھے چھوڑ دو۔ پھر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تو بجائے چھوڑ دو کہنے کے اپنی پیٹھ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے چپکا دیا کہ محبوب حقیقی کے سینے سے میرے بدن کا لگ جانا خیر و برکت ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اس بندے کو کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو نہایت گھاٹا ہوگا، اس لیے کہ مجھ بدصورت کو بیچنے سے کیا پیسہ مل سکے گا؟ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کے ہاں کم قیمت اور سستے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ بہت قیمتی ہیں۔ اس واقعے سے ہر شخص کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مدار انسانوں کے دلوں پر ہے۔ جس نے تقوی کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیا ہے تو اس نے حب خدا اور حب رسول کا بھی اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کالے تھے، مگر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسامہ سے محبت سب سے زیادہ تھی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ تم اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔